नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अरकान का एक वफद आज शहर हैदराबाद आकर रियासती वक्फ बोर्ड का दौरा किया और चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए वक्फ अराजियात की तफसीलात हासिल की और साथ ही रियासती हुकूमत की जानिब से डॉक्यूमेंट रूम को मुकफ़ल कर दिए जाने पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अहले तशियों की मशहूर जमात शिया यूथ कॉन्फ्रेंस के सदर हामिद हुसैन जाफरी भी वहाँ पहुँच कर शिया औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक याददाश्त पेश की। काउंसिल के मेंबरों ने सारे ही फ़िरक़ों की वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी करने का वादा भी किया। मरकज़ी वक्फ काउंसिल के वफद में केरला के TO नौशाद, महाराष्ट्र के वसीम राहत खान, गुजरात के रईस खान पठान और हैदराबाद के हनीफ अली, जो कि मरकज़ी वक्फ काउंसिल के मेंबर भी हैं, वो भी उस वफद में शामिल रहे। Telangana Waqf properties are facing severe problems. There is encroachment. There is huge percent of encroachment over the Waqf properties of Telangana state. It is very unfortunate to say that the alleged encroachers are among the community itself and somebody are closely associated with the Waqf authorities. It is very unfortunate to the community. Further, there are representatives from Muslim communities both in the Indian Parliament as well as TS Legislative Assembly belongs to Muslim community from the city of Hyderabad and other areas of Telangana. Even though they are shouting for the betterment of the Muslim community, as far as their home city is concerned, they are absolutely keeping silence with respect to the encroachment of Waqf properties and alienation of the Waqf properties. And the Central Waqf Council is aware about that. Some of the powerful political persons are also there behind the Waqf mafia of Hyderabad. I would like to point out that the present Waqf Council as well as the Ministry of Minority Affairs and the Government of India is having zero tolerance against the Waqf encroachment. So we have decided to initiate drastic steps to expel the encroachers from the Waqf property, especially from the Hyderabad city, however strong and however influential they are. In addition to that, you may see that as far as the Muslim community of the city of Hyderabad is concerned, there are educationally in a backward condition. Provisions. The record room of Telangana State Waqf Board is seized by the state government of Telangana. It is a matter to be agitated by the media friends as well as by the Muslim community as a whole. You may see that as far as the records available in the Telangana State Waqf Board, the total extent of the Waqf properties of Telangana state will come to 77,000 acres. But when LRUP scheme was started by the Telangana government, the Honorable Minister for the Waqf Affairs made a statement in the Telangana State Legislature that there is only 40,000 acres of Waqf land in the Telangana state. So the government, Telangana state government is trying to hide 40,000 acres of Waqf land. It will be harmful to the Muslim community. So the state government has to withdraw from the stand they have taken against the Muslim community. They will have to release the record room of the Telangana Waqf Board with immediate effect. The state government has no right to seize the record room. The records of the Waqf Board is exclusively under the control of the state Waqf Board and government has no authority. So for and on behalf of the Ministry of Minority Affairs and the Central Waqf Council, I would like to appeal to the Honorable Chief Minister of Telangana State to release the record room of the Telangana State Waqf Board with immediate effect. Like that, there is no complete Waqf Board is constituted in Telangana. The tenure of the Waqf Board is over. So my appeal to the state government is to constitute the Telangana Waqf Board without any delay. These are the important aspects we have discussed, where the Waqf Board authorities have provided all the information to us. Anyhow, this of the record room of the Waqf Board will be informed to the Government of India and the Ministry of Minority Affairs
and the Central Waqf Council has decided to intervene in this matter very seriously, since it will adversely affect the interest of the Muslim community and the general public as a whole. As far as the information from the State Waqf Board is concerned, there is 77,000 acres of Waqf land all over the state of Telangana. But the minister, Telangana state minister, during a discussion in the parliament, that is in the Telangana assembly, that is there in the assembly records, that he had stated that only 40,000 acres of Waqf land is available there in Telangana state. So the government, we reasonably suspect that, we are having apprehension that the government want to hide the extent of 37,000 acres of Waqf land. For that purpose, what is the reason behind this seizing of the Telangana State Waqf Board? These are to be considered together. So my appeal is to immediate release of the record room of the Waqf Board. Anyhow, it is the bounden duty of the Central Waqf Council to protect and preserve the Waqf land, especially the land which has much more value in the city of Hyderabad. At any cost, the Waqf Council will preserve the real extent of the Waqf land, and the Waqf land is to be the government of India is of the view that all the Waqf lands are intended to use for the betterment of the Muslim community. So the Waqf land should be exclusively used for the betterment of the Muslim community, and government or any authority has no right to encroach the Waqf land or to acquire the Waqf land. Quality of the Waqf Board is concerned, or tenure of the Waqf Board is concerned, it is specific in the Waqf Act. So now there is, according to the knowledge and according to the information and according to the records, there is only nominated members are there in the Telangana State Waqf Board. Election is over. Members from the legislature are yet to be appointed. Election from the Muttawalli category is to be conducted. Election from the Bar Council members is to be conducted. So it is a real fact that there is no complete Waqf Board at present there in Telangana. That's why we are appealing to the Telangana government to constitute the full-fledged Waqf Board in Telangana state with immediate effect as per the provisions of the Central Waqf Act. It is very unfortunate to say that in spite of the seizure of the record room by the state government, the Waqf Board has not challenged that action. The government order or procedure was not challenged by the Waqf Board. It is quite unfortunate. If that be so, this is, you know, the Waqf Board is functioning under an enactment of the Parliament, Government Central Enactment Waqf Act. So the powers and duties of a state government with respect to the functioning of the Waqf Board is well defined in the Waqf Act. Beyond that, the state government has no authority to interfere in the activities of the Waqf Board. Here, an ultra-virus act has been committed by the Telangana state, and if the Waqf Board is going to keep silence, we will initiate legal steps against this procedure. This is in fact an ultra-virus action. The state government has has violated the provisions of an enactment of the Parliament. As far as the federal system and the Union of India is concerned, it is not at all allowable. And this action of the state government, it is really harmful to the Muslim community of the Telangana state. Waqf property, the basic concept is that the ownership is vested with the Almighty, and it is to be utilized for the betterment of the community, and for that the statutory authority, functional authority, Waqf Board is there. Government has no right at all to interfere with the functions of the Waqf Board beyond the provisions of the Waqf Act. So this matter, we are going to take this matter before the Government of India. At the same time, we will approach appropriate legal authorities against this illegal action. Did your council member?
We are not here for initiating any action against any Waqf board member. Whatever be the information sought by the Central Waqf Council were supplied by the authorities, the officers of the Telangana State Waqf. Agenda of meeting is concerned, we are 101% satisfied, but it was very shocking for us to hear about this type of illegal action by the state government. We are here, the central government has implemented a number of programs for the betterment of the minorities, including the Muslim community. So we are pumping funds like anything, and Hyderabad being the proud city of Indian Muslims, we have decided to implement a number of projects here in the Hyderabad. But this unfortunate incidents adversely affect the community, and we are here for the community. We shall not allow any government, any state government to do this type of illegal activities against the community. شہر حیدرآباد کی مشہور تنظیم تحریک مسلم شبان کا ایک وفد آج ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کرتے ہوئے حالیہ دنوں میں علاقے امبر پیٹ میں GHMC کی جانب سے ڈھا دی جانے والی مسجد ایک خانہ کے سلسلے میں ایک یادداشت پیش کی اور اسے دوبارہ تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا، اور بتایا کہ ریاستی پولیس کی جانب سے وہاں نماز ادا کرنے پر اڑچنیں پیدا کی جا رہی ہیں، لہٰذا اس سلسلے کے سارے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالا اور دوبارہ وہاں پر نئی مسجد تعمیر کروانے کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس وفد میں صدر تحریک مشتاق ملک، مولانا تقی رضا عابدی، مولانا نذیر الدین، مولانا غیاث الدین، CPI کے جنرل سیکرٹری سید عابد حسین نقوی، مولانا محمد عابدی، علی بن اسلم کے ساتھ ساتھ شہر حیدرآباد کے کئی معززین بھی شامل تھے۔ تعلق سے آج ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں جمعیت العلماء کے حضرت مولانا مفتی غیاث رحمانی صاحب اور حضرت مولانا مفتی مغنی صاحب اور تحریک مسلم شبان کے علاوہ وحدت اسلامی مولانا نصیر الدین صاحب اور جمعیت اہل حدیث کے پھر مفتی ابرار صاحب اور دیگر دانشوران ملت اور ایڈوکیٹ حضرات اور دیگر سمجھیے ہمارے شیعہ ذاکرین بھی آج کے اس وفد میں شریک تھے۔ ہوم منسٹر صاحب سے ہم نے اپنے میمورنڈم میں گزارش کی ہے کہ وہاں مسجد بہرحال جب بھی حکومت بنانا چاہے بنائے، ہم کو صرف نماز پڑھنے کی اجازت دیں، اور مسلمان وہاں نماز پڑھنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہاں کسی کا کوئی کلیم وہاں پر نہیں ہے، کوئی بھی فرقے نے، کوئی بھی سمجھیے کہ صاحب دوسرے مذہب کے لوگوں نے اس مسجد پر دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مسجد درج اوقاف ہے، رجسٹرڈ ہے، مسجد کا سروے بھی ہے، گزٹ بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ ایک بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے بات رکھی ہے حکومت کے سامنے کہ کوئی اگر مسجد غیر آباد رہتی ہے، مسجد میں اگر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو شرعی طور پر مسجد کا موقف تبدیل نہیں ہوتا ہے، مسجد باقی رہتی ہے، مسجد باقی رہتی ہے۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھے کہ جو میمورنڈم دیا ہے اس میمورنڈم کے تعلق سے ہوم منسٹر صاحب سے بھی ہم نے گزارش کی کہ اس سلسلے میں ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہوم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب سے مسلم ڈیلیگیشن کو سمجھیے کہ ملائیں گے، اور اس مسئلے پر چیف منسٹر صاحب بھی بڑا سمجھیے کہ ہمدردانہ ایک رویہ مسجد کے تعلق سے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان سے بہرحال بات ہوگی، کیونکہ ایک برج بن رہا ہے تو وہ برج بھی ہماری تمنا ہے برج بھی بنے، مسجد بھی باقی رہے۔ تو ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب سے سمجھیے کہ ملاقات ہوگی۔ آج کا یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ سمجھیے کہ کل جماعتی ڈیلیگیشن تھا، اور وہاں عاشور خانے کا بھی مسئلہ ہے، مسجد کا بھی مسئلہ ہے، اور علامہ سمجھیے کہ صادق تقی رضا عابدی صاحب اور دوسرے شیعہ ذاکرین بھی آج کے اس اجلاس میں سمجھیے کہ ملاقات میں شریک رہے ہیں، اور الحمدللہ ایک اچھے پیرائے میں بات ہوئی ہے۔
हम मुतमईन हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात होगी इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए। अब हुकूमत की तरफ से महमूद अली साहब का क्या तयक़ुन था? महमूद अली साहब ने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर से इस सिलसिले में मुस्लिम डेलीगेशन मुलाकात करे और वो मुलाकात के लिए वक्त समझिए कि वो तय करेंगे। मस्जिद की दोबारा तामीर और नमाज पढ़ने की इजाज़त के मुताल्लिक़ कोई आपको तयक़ुन नहीं मिला? हमने तो गुजारिश की अपने मेमोरेंडम ने नमाज पढ़ने की, हम दोबारा तामीर की बात नहीं, नमाज पढ़ने की हमने गुजारिश की है। तो बहरहाल इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके इस पर बात की जाए। भारत में आज मनाए जाने वाले डॉक्टर्स डे के खास मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स की जानिब से मुनक़दा एक तकरीब में शिरकत करते हुए बतलाया कि मौजूदा माहौल में आवाम को गैर सेहत बख्श ग़िज़ा के सिलसिले में शऊर उजागर करना ज़रूरी हो गया है ताकि बीमारियों से सभी को बचाया जा सके। उन्होंने डॉक्टर्स को मशवरा दिया है कि वह सभी तालीमी इदारों का दौरा करते हुए नई पीढ़ी को मज़े के नाम पर खिलाई जाने वाली ग़िज़ाओं के ताल्लुक़ से शऊर उजागर करें। डॉक्टर एसीएल गुप्ता जी and other office bearers of Delhi Association. First of all, greetings on Doctor's Day. This is being celebrated to mark the birth anniversary of the legendary physician and also surgeon, the second Chief Minister of West Bengal, Dr. Vidhan Chandra Roy, whom we call as popularly Dr. B.C. Roy. On this occasion, I am very much thankful to you that you have called on me here in Uparashtrapati Niwas. I would like to urge all the doctors to educate the people, particularly the youth, on the dangers of our sedentary and unhealthy lifestyles, to arrest the growing incidence of non-communicable diseases. I also compliment all the doctors for their service in building a healthy India, and I urge upon them to treat downtrodden sections with compassion and empathy. Doctors are always treated as next to God by the common people. So doctors, while serving the people, they should remember this and then give their best to the people. Not only sympathy, but there should be empathy also. Compassion and empathy. Sedentary lifestyle and poor dietary habits, among others, are leading rise in non-communicable diseases like obesity, hypertension, heart diseases, diabetes, and strokes. We should educate the people. The doctors not only treating the patients and they come and approach them or giving them a suitable or reasonable treatment, they should be proactive to educate the society through media, through public forums, and organizations like Doctors Association, Indian Medical Association, their branches, and also Lions Club, Rotary Club, even other social organizations. They should arrange a talk. And also doctors also should visit the nearby education institutions. They should interact with the education institutions and then give a guest lecture about these two aspects which are having a very serious effect on the health of the nation. So we need to educate the people, counsel the people. So on this occasion, I would like to call upon the fraternity to create adequate awareness among the people to arrest this disturbing trend. India is on the move. We are becoming a strong nation. We have a stable government and also able leadership. But at the same time, every stakeholder in the country, they must perform their responsibility in a befitting manner of their profession or responsibility. Then only country can really make progress. Because we are a huge country, and also we have different regions, different religions, different social combinations, and also we have, in spite of a lot of progress, we have economic disparities,
and in certain cases social problems also. That being the case, the doctors must try to reach out to the bottom of the society, the downtrodden whom we call, and take care of them. And particularly, I once again repeat my suggestion that we must counsel and educate the younger generation about the sedentary lifestyle and also the food habits. This is the advice I want to give. Once again, I would like to thank you all for visiting the Uparashtrapati Niwas to greet me. I convey my best wishes and greetings to all the doctors and people who are associated with the medical profession across the country. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स के एक वफद ने तेलंगाना के महकमा तालीम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हालिया नताइज में ज़बरदस्त घपलों के पेश नज़र लाखों तुलबा के फेल हो जाने और 25 से ज़ायद नौजवानों की खुदकुशियां कर लेने के बाद भी TRS हुकूमत के कोई कार्रवाई न करने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले की एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के इस बड़े घपले की मरकजी हुकूमत की जानिब से जांच करवाई जाए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने इलाके गुड्डी मुल्कापुर का दौरा करते हुए फ्लावर मार्केट के देरीना मसलों का जायजा लिया और उन्हें जल्द से जल्द हल करवा देने का वादा भी कर लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के कई लीडर्स भी साथ थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्क़े कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दीगर कई हरकियाती कारकुनों के साथ हल्क़े सदाशिव पेट में मजलिस को मुस्तहकम बनाने के लिए वहां का दौरा किया और वहां के मजलिसी लीडर्स सदर रियाज साहब, मजलिसी कॉरपोरेटर खुद्दूस साहब और दीगर लोग शफी भाई, रशीद भाई वगैरह से मुलाकातें करते हुए मौजूदा माहौल की अहमियत को उजागर किया और सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आ जाने की तरगीब देते हुए उम्मीद जताई कि आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात में मजलिस पार्टी सदाशिव पेट के सभी नशिस्तें हासिल कर लेगी। रियासत तेलंगाना के कई कलमदान रखने वाले वजीर T श्रीनिवास यादव ने सेक्रेटेरिएट में वाक़े मीडिया प्रिंट में सहीफा निगारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस कायदीन के सेक्रेटेरिएट दौरे की सख्त मजम्मत की और बताया कि CM KCR जो फैसला कर लेते हैं उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने फैसला किया है कि सेक्रेटेरिएट और असेंबली की नई इमारतें तामीर करवाएंगे सो करवाएंगे। अगर किसी को एहतजाज करना है तो वो कर ले, अवाम को नई इमारतें ज़रूर दी जाएंगी। जबकि कांग्रेसी लीडर्स अवाम की मुश्किलात को लेकर अपने मुतालबात दोहराते रहे थे। रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी मल्लू विक्रमार्का ने आज मीडिया के जरिए आवाम को बतलाया कि कैसे मौके पर जहां सारी रियासत तेलंगाना सो रही है, डबल बेडरूम स्कीम के मकानात तातुल का शिकार बने हुए हैं, बेरोजगारी इंतहाई उरूज पर पहुंच गई है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के दाम आसमान को छू रहे हैं और रियासत का बजट दिवालिये के करीब पहुंच गया है। ऐसे में TRS हुकूमत को
اس طرف توجہ دینا زیادہ ضروری تھا بجائے عوام کی بھلائی سوچنے کے۔ سی ایم کے سی آر کروڑوں کے بجٹ سے اسمبلی اور سیکریٹریٹ کی نئی عمارتیں تعمیر کروانے میں زبردست الجھے ہوئے ہیں، جبکہ موجودہ بلڈنگز میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ ہی عنقریب ان کے ڈھہ جانے کا ڈر ہے۔ لہٰذا اب سی ایم کے سی آر کی نیت ایک دم خراب ثابت ہو گئی ہے اور وہ عوام کے پیسوں کو بیجا استعمال میں لا کر خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی عوام ہوش میں نہیں آتی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ جن کی قسمت خراب چل رہی ہو انہیں قطعی بچایا نہیں جا سکتا۔ میڈیا کانفرنس کے موقع پر وہاں پر دیگر کانگریسی لیڈرز میں ریونت ریڈی، پونم پربھاکر، سیتا اکا، جیون ریڈی، شیدھر بابو اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے حرکیاتی کارکن بھی موجود رہے۔ اب A1 ٹاؤن شپ چیولا اور موئن آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں، جو ہے بالکل آبادی سے لگا ہوا 4 لاکھ میں 100 گز کا پلاٹ، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، بی ٹی روڈ، کالج، بس اسٹاپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں۔ ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 7799603838۔ تلنگانہ کے ریاستی بی جے پی پارٹی کے ترجمان ایم رگھونندن راؤ نے آج ایک پریس کانفرنس میں ٹی آر ایس حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے بتلایا کہ سی ایم کے سی آر نے اپنے کئی چاہنے والوں کے ساتھ پڑوسی ریاست کے بھی کئی لیڈرز کو بلا کر کالیشورم پروجیکٹ کا افتتاح تو کروا دیا، لیکن ابھی تک اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کے سی آر کو انتباہ دیا کہ بی جے پی پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی اور اس سلسلے میں مرکز سے شکایت کرتے ہوئے اس پروجیکٹ پر عوام کا کتنا پیسہ صرف کیا گیا اس کی انکوائری کروائے گی اور ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے آبکاری عہدیداروں نے آج ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بین ریاستی منشیات کے کاروباری ایک نائجیرین جوڑے کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے 160 گرام کوکین برآمد کر ضبط کر لی، جسے 7000 فی گرام وہ حیدرآباد میں فروخت کر رہے تھے۔ بعد تحقیقات انہوں نے یہ بھی قبول کیا کہ وہ یہ کاروبار اس سے پہلے پونے، گوا، بنگلور وغیرہ میں بھی کر چکے ہیں، لہٰذا مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے مشہور تاریخ دانوں کی جانب سے عورت کی عقل کو جو کمزور بتلایا گیا تھا، اس کا ایک واقعہ آج ایسے سامنے آیا کہ شہر حیدرآباد کے گوپالا پورم پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف میں یہ شکایت درج کروائی کہ اس کے شوہر کے کسی اور خاتون سے تعلقات بن گئے ہیں۔ لہٰذا پولیس نے جب اس کے شوہر کو پکڑوا بلوایا تو راز کھلا کہ ان دونوں میں طلاق ہو کر 1.5 سال بیت چکا ہے اور وہ عدالت کے احکامات کی پابجائی کرتے ہوئے دوسری طرف راغب ہو گیا ہے، تو اس کی طلاق شدہ بیوی کو اعتراض کیوں ہے؟ لہٰذا یہ اور اس جیسے سینکڑوں واقعات نشاندہی کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت اس طرف بھی توجہ دے کر ہندو خواتین کے لیے بھی کوئی خاص قانون مرتب کرے، نہ کہ صرف ان سے ووٹ لے کر جو دل میں آیا وہ کرے، ہے نا؟ غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلیسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں، ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ مرکزی وزیر بنا دیے جانے والے رام ولاس پاسوان کو آج راجیہ سبھا کے ممبر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔
اس کے بعد 0 اوور کے دوران کئی ممبرز نے ملک میں چل رہے سینکڑوں مسائل جیسے سوکھی زمینات اور ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ عوامی مفاد سے جڑے کئی مدوں کو اٹھایا، جن کو حل کر دینے کی بات بتا کر بی جے پی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی۔ ساتھ ہی سی اے جی کی ایک رپورٹ بھی سیشن میں پیش کی گئی۔ ملک میں پینے کے پانی کی قلت کے چلتے مرکزی حکومت نے ابھی جل شکتی ابھیان شروع کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فی الحال ملک کے 255 اضلاع میں زمین کی زرخیزی کو ناپتے ہوئے پانی کے ٹھہراؤ پر کام کیا جائے گا اور اس میں کامیابی شاید اگلے الیکشن تک مل جائے گی۔ اس موقع پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پی ایم کے حفاظتی اقدامات کی طرح اب پینے کے پانی کی قلت کے سلسلے میں بھی عوامی شعور اجاگر کیا جائے گا۔ کئی سالوں سے سوری زدہ بنا دیے جانے والے بھارت کی ریاست جموں و کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی سخت نگرانی کے چلتے ابھی کڑے حفاظتی اقدامات میں آج امرناتھ یاترا کی شروعات کی گئی ہے اور کڑی سردی میں پہلا جتھا روانہ بھی ہو گیا۔ پہلگام وغیرہ علاقوں کے راستوں پر یاتریوں کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے۔ دوسری طرف بھگوتی نگر بیس کیمپ سے دوسرے جتھے کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب کھیل کی دنیا کی خبروں میں آئی سی سی ورلڈ کپ ٹورنامنٹس کے چلتے سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ مقابلہ آج رکھا گیا ہے۔ میزبان انگلینڈ کی ٹیم سے 31 رنوں سے حالیہ مقابلے میں ہار کے بعد ٹیم انڈیا کے کیپٹن وراٹ کوہلی نے بتلایا کہ اگلے میچ میں سدھاریں گے ساری غلطیاں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔